सकते. اچھا ٹھیک ہے. طلال بھائی، یہ چیز جو ہے نا کہ ہوموسیکشوالٹی والی، یہ اتنی پرانی ہے کہ جتنی ایک اس مین کائنڈ اس سویلائزیشن کا سٹارٹ ہے تب سے، مطلب یہ سب سے پرانی سویلائزیشنس کے اندر بھی یہ پایا گیا. ٹھیک ہے، ہمیں حضرت لوط والی لوط، قوم کے بارے بالکل میں حضرت لوط ان کا جو ہے وہاں کی پوری اسٹوری ہے. پھر اس کے علاوہ اس چیز کو اتنا زیادہ پہلے رکھا جاتا تھا کہ یہ صرف اور صرف حرم میں ہوا کرتا تھا. حرمز ہوا کرتے تھے بڑے کنگز کے، کنگ شپس کے. ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے پورے وہ بنائے ہوئے تھے، کیا کہیں گے اس کو، رومز بنائے تھے، ہالز بنائے ہم تو ہوئے اس تھے. کو ڈین کہیں گے کیونکہ وہ ایگزیکٹلی، جانوروں کے رہنے کی جگہ. بالکل، وہ انہوں نے ایک مطلب بڑا ایک عجیب سا بنا تھا. اب آج کے دور میں یہ اتنا زیادہ ہٹ ہو گیا ہے، اتنا زیادہ یہ کامن ہو گیا ہے کہ لوگ اب اپنے آپ کو، آپ کو پتہ ہے یو ایس کے اندر جینڈرز کے صرف وہ صرف 2 3 4 نہیں رہے، یہ ہوتے ہوتے اب انفائنائٹ ہوتے گئے ہیں. میں اس دن ایک ریل دیکھ رہا تھا کہ ایک کاپ نے نا ایک گاڑی والے کو روکا اور اس سے پوچھا کہ ہو آر یو، تو اس نے آگے سے کہا کہ آئی ایم آئیڈینٹیفائڈ ایز اے کیٹ. اس نے کہا تم کیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بنایا ایسا ہوا تھا. لوگ اپنے آپریشنس کروا رہے ہیں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائڈ ایز اے کیٹ، آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ڈاگ، آئیڈینٹیفائڈ ایز اے فش، آئیڈینٹیفائڈ ایز اے کلاؤڈ. کلاؤڈ کون بنتا ہے؟ آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ٹری بنے پتے اپنے ارد گرد لگا کے پھر رہے ہیں کہ جی آئی ایم آئیڈینٹیفائڈ ایز اے ٹری. تو اتنی زیادہ مینٹل سکنس کو، اگر مینٹل سکنس کے وہ آپ جس طرح کہتے ہیں ان کے ٹھیکیدار جو ہے، جو ان کے علم بردار ہیں، وہ اگر اس کو مینٹل سکنس نہیں کہہ رہے تو اس کو کون کہے گا، اور اس کے لیے کون انیشیٹو لے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ آگ ہم تک پہنچنے والی ہے بہت ہی جلد، کیونکہ انڈیا میں ہوموسیکشوالٹی والی جو ہوموسیکشل میرجز ہیں اس کو انہوں نے لیگلائز کر دیا ہوا ہے بہت ساری اسٹیٹس کے اندر. تو ان کی تو پوری اب اسٹیٹس بننا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور رہی صحیح کسر پاکستان کے اندر، ہماری یہ فیمنزم والے جو ہیں وہ نکال دیتے ہیں. عورت مارچ نکلتی ہے، عورت مارچ میں 30% عورتیں ہوتی ہیں، باقی جو ہے وہ 70% یہ ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں، اور یہ LGBTQ چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس چیز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ پیرنٹس اس چیز کے بارے میں کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ان کے گھر تک نہ پہنچے؟ اچھا، یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب انڈیا کے اندر جو ہے وہ خواتین اسکوٹیز چلاتی تھیں تو بڑا دیکھ کے ڈفرنٹ سا لگتا تھا. لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اب یہاں پہ بھی خواتین اسکوٹیز چلاتی ہیں، اور معاشرے نے اس کو بہت ہی کمفرٹیبلی ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ معاشرتی طور کے اوپر پھیلتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پیرنٹس کے لیے جو ہے یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ میں نے خود ایسے کیسز کے اندر دیکھا ہے کہ جو میرجز ہیں جس کے اندر جو کپل ہے وہ ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں، اس کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ لڑکے کا ہے، لیکن جو اس کا سافٹ ویئر ہے سارے کا سارا وہ خاتون کا ہے. اب یہ قدرتی عمل ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹرانس جینڈر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ٹرانس کس کو کہتے ہیں، ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے اندر، یہ ایک انسان کے اندر ایک طرف وہ نارتھ پول ہے اور ایک طرف وہ ساؤتھ پول ہے. لیکن اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ جو قدرت نیچر نے ان کو جیسا بنایا ہے وہ اس کو قبول کرنے کی جگہ خود کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے باقاعدہ سرجریز کراتے ہیں، وہ باقاعدہ اپنے اندر جو ہے وہ، یعنی 1 سال کا ایک علاج ہوتا ہے جس کے اندر ایک میل جو ہے وہ پروجسٹرون کے اور ایسٹروجن کے انجیکشنز لگواتا ہے، ہارمونل تھیراپی اپنی کرتا ہے، جس سے کہ باقاعدہ اس کے جو میل آرگنز ہیں وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو فیمیل آرگنز ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اینڈ میں اس کے 1 سال کے اینڈ پہ وہ اس کی سرجری کراتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، یعنی دس از ہیپننگ ان پاکستان، جو کہ ایک کویسچن مارک ہے. دوسرے نمبر پر اگر آپ جرمنی کے اندر دیکھیں تو یہ علاج جو ہے وہ فری کیا جاتا ہے، یعنی اور 4 5 سال کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ آپ کو ملتی ہے کہ اگر آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں. طلال بھائی، یہ تو ہو گیا ٹرانس کی بات. اب یہ جو گیزم ہے نا، لیسبینز اور گیز والا مسئلہ اور کیورز والا مسئلہ، یہ گھروں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے. آپ اپنے بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں اس چیز سے، اور کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کی طرف مت جائیں؟ کیونکہ ایک چیز اور، آپ نیٹ فلکس کی کوئی بھی ہٹ سیریز نکالیں یا فلاپ سیریز نکالیں، انہوں نے اس کے اندر
اپنا یہ LGBTQ والا منجن تو لازمی بیچنا ہے. ہر چیز میں انہوں نے اس چیز کو ایڈ کر دیا ہوا ہے. یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ڈزنی لینڈ کے اندر جو ڈزنی کی جو موویز آ رہی ہیں، اسٹوریز آ رہی ہیں، اس میں اب یہ فرسٹ مین اینڈ مین لو اسٹوری بنانے جا رہے ہیں اور فیمیل ٹو فیمیل اسٹوری بنانا چاہ رہے ہیں، لو اسٹوریز. اب یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں ڈزنی والے بھی. ڈزنی واز کنسیڈرڈ ٹو بی کہ چلو یار بچے کو دکھاؤ، کچھ نہ کچھ سیکھ لے گا، اچھا سیکھ لے گا. ڈزنی لینڈ واز اے بیبی تھنگ. A baby thing, but now this is not a baby thing. وہ ایک پراپر سیٹنزم کی طرف جانا شروع ہو گئے. جی بالکل. اور اس چیز کو بڑا کول سمجھا جا رہا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا کام ہے نا، یہ آزادی کے نام کے اوپر انتہاؤں کو چھونے کا نام ہے. یعنی آزادی کے نام کے اوپر انتہاؤں کو چھونا. اور یہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو کھلی اجازت دیتے ہیں کہ بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن ان کے اندر جو بیسک پیراڈائمز ہے وہ نہیں ڈیولپ کی ہوتی، ویلیوز نہیں ہوتی، ان کی زندگی کے پرپز نہیں ہوتے. پتہ نہیں یہ دنیا کس کام کے اندر پڑ گئی ہے. حالانکہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ تو ایک پرپز ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے جو ہم لے کے اس دنیا کے اندر آتے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بیسیکلی وہ گول کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور پھر جب ہم جتنا اوپر جاتے ہیں تو ہم زیادہ اس گول کی طرف ٹارگٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے اس کے ساتھ چائلڈہڈ کے اندر ٹراما ہوا ہے، سیکشل ابیوز ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا بڑے ہو کے؟ وہ دوسروں کے ساتھ سیکشل ابیوز کرنا چاہے گا. اور اس چیز سے جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی انفارچونیٹلی پروموٹ ہوتی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں ابھی بھی، اگر آپ سڑک پہ جائیں گے رات کو تو آپ کو دور سے کچھ 3-4 لڑکوں کا ایک گروپ جو ہے وہ نظر آئے گا. آپ کو ریسٹورنٹس میں بیٹھا نظر آئے گا جن کو آپ دور سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ہومو سیکشولز ہیں. ٹھیک ہے. اور دیٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہیں. لیکن پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو شروع سے جب وہ ویژن دیتے ہیں اس کے اندر بتانے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ایک ریلیجس اسپیکٹ بھی ہے نا، جس سے کہ ہم اپنے بچوں کو کنونس کر لیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں. پھر ہماری کلچرل ویلیوز بھی ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم بتا دیتے ہیں. لیکن پرابلم پیرنٹس کو وہاں پر آتی ہے کہ جنگ وہاں پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، جہاں پر جو کوئی بچہ جو ہے وہ قدرتی طور پر ٹرانسجنڈر ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہارڈ ویئر ہے وہ میل کا ہے اور سافٹ ویئر فیمیل کا ہے، اور وائس ورسا. تو وہاں پر اس کے اندر کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ ریلیٹ کرتا ہے، وہ اس سے زیادہ کنیکٹ کرتا ہے. اور اس کا جو برین ہے وہ کام نہیں کرتا، اور اس کا جو دل ہے وہ برین کے، یعنی اس کے جو تھاٹس ہیں ایموشنل والے، وہ اس کو ٹیک اوور کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں مسئلہ آتا ہے. ایک دوسری چیز جو آپ نے پہلے بات کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز اے کیٹ، تو میں ایک واقعہ پڑھا تھا جس میں ایک خاتون نے، اس کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ بلیاں بہت پسند تھی، اور اتنی پسند تھی کہ اس نے اپنی پلاسٹک سرجریز کرا کے اپنی جو لک ہے وہ بالکل بلیوں کی طرح کر لی، اور وہ پھر اتنی بھدی لگنا شروع ہو گئی کہ ایونچولی اس کے میاں نے اس کو چھوڑ دیا. سو آپ نے دیکھا نا کہ لوگ اپنی آئیز کو اور ایسے وہ پورا ایک بلی والا ایفیکٹ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں، ایسے ماسکس پہن لیتے ہیں جس سے کہ وہ کتا اور بلی لگے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سپیریئر مخلوق پیدا کیا تھا، اور جب ہمیں ایک سپیریئر مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یا قدرت نے پیدا کیا ہے، جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے، تو آپ پھر سپیریئر ہی رہے نا. آپ کیوں جا کے ایک انفیریئر مخلوق کی طرح، کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دماغ دیا ہے جس کے اندر ہم سوچ بچار کر سکتے ہیں، ہم آلٹرنیٹ ویز سیکھ سکتے ہیں اپنی چیزوں کو مینیج کرنے کے. تو ہم کیوں خود کو ایک جانور کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ طلال بھی آپ سے ایک سوال ہے جی. اور شاید اس کو ہمیں تھوڑا سا سینسر کرنا پڑے. اگر ہم یہ ویڈیو بن رہی ہے جو دیکھ رہا ہے اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے اس کو سینسر کر سکتا ہے. جی. طلال بھی آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا نیچر، کیا قدرت غلطیاں کرتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ٹرانس ہے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے، جو اوپر سے ایک سافٹ ویئر ہی ایسا لے کے آئے ہیں جس سافٹ ویئر میں ان کو، اگر وہ خود ایڈم ہے تو ان کو ساتھ اسٹیو چاہیے، ان کو ایو نہیں چاہیے، تو کیا یہ قدرت کی غلطی نہیں ہے؟ اس میں انسان کا تو قصور ہی نہیں ہے کچھ. دیکھیں قدرت جو ہوتی ہے وہ جو انسان کو دنیا کے اندر بھیجتی ہے، کوئی بھی مکمل انسان نہیں ہوتا. بچہ ہمیشہ جب پیدا ہوتا ہے نا وہ بہت ہی را ہوتا ہے، اور انسان کا بچہ اس لیے سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس کے برین نے
بہت مطلب زیادہ تر جانوروں کا جتنا لائف سپین نہیں ہوتا اس سے ڈبل تو خالی ایک انسان کے بچے کا جو برین کا ڈیولپمنٹ کا ٹائم لیتا ہے، جو کہ 23 سے 25 سال ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹائم ڈیولپمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے حالات سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنے جین سے، اپنے پیئر سے اور اپنے ایکسپیریمنٹ سے سیکھ پائے کہ وہ کس طرف، کس ڈائریکشن کے اندر وہ جا رہا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ قدرت نے آپ کو کن حالات میں پیدا کیا ہے، لیکن قدرت آپ کو وہ تمام تر پوٹینشیل دے کے بھیجتا ہے جس سے کہ آپ خود کو جو ہے وہ چینج کر طلال سکتے بھائی ہیں۔ ٹرانس کی بات کریں اگر، جی تو ٹرانس تو باہر ویسٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانس از کائنڈ آف نیچرز مسٹیک، کہ نیچر نے کچھ مسٹیک کر دی جس کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ایک بچہ جو ہے وہ آٹسٹک پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ نیچر کی مسٹیک ہے؟ کسی کے اندر اگر اسکیزوفرینیا کے جراثیم ہیں تو وہ کیا نیچر کی مسٹیک ہے؟ اگر کسی بندے کو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے 2 بچوں کے سر جڑے ہوئے ہیں تو وہ نیچر کی مسٹیک ہے؟ اگر کسی جگہ پر جو ہے وہ ایک بچہ ہے جب وہ پیدائش سے اس کے دل میں سوراخ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا تو کیا یہ نیچر کی مسٹیک ہے؟ تو ہم قدرت کو نہیں کوس سکتے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ایک مسئلہ آ گیا ہے تو اس کا ہم حل کیا کریں۔ اگر ہم مسئلے کے ارد گرد سوچیں گے تو ہمارا سرکل آف کنسرن بڑھتا ہے، لیکن اگر ہم حل کی طرف سوچتے ہیں تو ہم انفلوئنس بڑھتا ہے، ہم تحقیق بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا بیسٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ سو ہیومن بینگ آر ناٹ الاؤڈ ٹو بلیم نیچر، وی آر جسٹ ٹو کریکٹ آر سیلوز، اینڈ دس از what is the biggest stimulus that we have in life, that between every stimulus and response lies the biggest reality of being human, and that is that we have ability to choose. ہمارے پاس یہ چوائس ہے، جانوروں کے پاس چوائس نہیں ہے۔ برڈز ہمیشہ ساؤتھ کی طرف ٹریول کریں گے اور وہ کبھی یہ نہیں کرتے کہ اگر ان کو بہت سردی لگ رہی ہے تو وہ گرم ہوا کے ہیٹر لگا لیں یا رضائی لے لیں، کپڑے پہن لیں۔ دے آر ناٹ ڈیزائن لائک دیٹ۔ ہم اپنے آپ کو ان سے کیوں ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں پاس تو یہ آپشن ہے کہ ہم جو ہے وہ اگر ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو پھر ہم کپڑے پہن لیں، اور ہمیں گرمی لگ رہی ہے تو ہم کچھ آن کر لیں۔ ویسے انفارچونیٹلی ابھی بھی لوگ جو گرمی کے اندر بجائے اس کے کہ اے سی آن کر لیں تو وہ مری کا رخ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی بات ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ طلال بھائی اس بارے میں بات کرنے کے لیے، اور اگر ہمارے ویورز کا کوئی سوال ہے آپ سے کسی بھی بارے میں یا اس بارے میں کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں اور وہ خود کو سدھارنا چاہتے ہیں تو آپ طلال زبیر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں ڈائریکٹ انسٹا پہ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان پرسن میٹنگ بک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو therapiesbytalal.com پر جانا ہے، وہاں پر جا کے اپنا ٹائم سلاٹ بک کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ طلال بھائی۔ تھینک یو ویری مچ۔